جو یہ پڑھے گا اللہ اس کو اتنا عطا فرمائیں گے. آپ ذرا چھوٹے سا ایک لفظ کہہ رہا ہوں, جو یہ پڑھے گا اللہ اس کو اتنا عطا فرمائیں گے, اتنا عطا فرمائیں گے, اتنا عطا فرمائیں گے کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو روزی دیں گے. شیخ ابو الیاس سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے. جو یہ پڑھے گا وہ ذریعہ بن جائے گا لوگوں کو روزی دلانے کا, وہ ذریعہ بن جائے گا لوگوں کو دولت اور رزق دلانے کا, وہ ذریعہ بن جائے گا لوگوں کو برکات اور ثمرات دلانے کا, وہ ذریعہ بن جائے اللہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو رزق عطا فرمائیں. اب آپ ان الفاظ کو غور سے سنیں. الفاظ سے پہلے میں الفاظ کی حقیقت بتاتا ہوں. الفاظ سے پہلے الفاظ کی حقیقت بتاتا ہوں. آپ ذرا الفاظ سے پہلے الفاظ کی حقیقت کو غور سے سنیں. حقیقت کو غور سے سنیں. یہ بس والوں کے ساتھ آپ نے سفر کیا ہوگا. یہ اکثر ہوٹلوں پہ کھڑے ہوتے ہیں. جب ہوٹلوں پہ کھڑے ہوتے ہیں ڈرائیور اور بس کے عملے کا کھانا مفت ہوتا ہے. کچھ بندے لائے ہیں جو اپنا فکر کرتا ہے اگر وہ بس والا کہیں کھڑا کرتا, بس بند کر دیتا اور خود کھانا کھاتا, کیا مفت دیتے؟ جو دوسروں کو ساتھ لاتا ہے اور جو دوسروں کا فکر کرتا ہے اللہ اس کو بہت زیادہ نوازتے ہیں, بہت زیادہ. حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ کا نبی پیارا ہوں, بہت ہی زیادہ پیارا بننا چاہتا ہوں, میرے ساتھ شفقت فرمائے. تو آپ نے فرمایا داؤد میرے بندوں کو میرا محبوب بناؤ, میرے بندوں کو میرے قریب کرو, تم میرے اور پیارے ہو جاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا کہ یا اللہ تیرا پیارا بننے کے لیے, محبوب بننے کے لیے کون سا عمل ہے؟ تو آپ نے فرمایا غیبانہ لوگوں کے لیے دعا کرو, غیبانہ لوگوں کے لیے دعا کرو. کیوں؟ منہ پہ دعا خوشامد پھر بھی بن سکتی ہے, دکھاوا پھر بھی بن سکتا ہے. جب غیبانہ لوگوں کے لیے دعا کرو گے فرمایا وہ دعا ایسے ہوگی جو تجھے 3 چیزیں دلائے گی. ایک میرا دوست بنا دے گی, اور ایک جتنا لوگوں میں رزق تقسیم ہوگا اتنا سارا تجھے ملے گا, سارا تجھے ملے گا. یہ بندہ مالدار اور تمنگر بن جائے گا. دوسرا اور تیسرا فرمایا کہ اللہ جل شان ہو تجھے لوگوں میں عزت دیں گے, وقار دیں گے, شان و شوکت دیں گے اور ہر دل عزیز کر دیں گے. صرف اپنے مزاج سے نکلا ہے, اپنی سوچ سے نکلا ہے میری جنت ہو, میری قبر ہو, میری آخرت ہو, بس اور کوئی جائے نہیں. میں کہ یہ اللہ کے لیے جب بندہ کرتا ہے. اب آپ میت کی دعا دیکھیں, اللہم اغفر لحینا, حالانکہ ساری دعا تو اس میت کے لیے مانگنی چاہیے تھی. اے اللہ جتنے زندہ ہیں ان سب کو معاف کر دے, ومیتنا جتنے مر گئے سب کو معاف کر دے. میت سامنے پڑا ہے, این سامنے رکھ کے میت کے لیے دعا نہیں مانگی جا رہی. پہلے سارے زندوں کے لیے تاکہ ان کا خاتمہ ایمان پہ ہو, پھر میتوں کے لیے, وشاہدنا جو موجود ہیں, وغائبنا جو اس وقت نظر نہیں آ رہے غائب ہیں, وصغیرنا وہ چھوٹے ہیں, وکبیرنا وہ بڑے ہیں, وذکرنا وہ مذکر ہیں, وانثانا اے اللہ جو مؤنث ہیں. یہ دعا مانگ کے پھر کہتے ہیں اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام, اللہ زندگی گزارنا تو کملی والی کی غلامی میں, ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان, اے اللہ اگر موت ہو تو ایمان کی موت دے دے. جو بندہ دوسروں کے لیے مانگتا ہے, جو بندہ دوسروں کے لیے چاہتا ہے, دوسروں کے لیے چاہتا. ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک صاحب ہیں جو کچھ تعویذ وغیرہ پیر کچھ تھوڑا سا عامل ہیں, تو مجھے ملے, مجھ سے کہنے کہ ہم نے سفر تو اکٹھا شروع کیا تھا, سفر تو اکٹھا شروع کیا تھا, اور مجھ سے کہنے کہ اتنے آگے نکل گئے, وجہ؟ میں نے کہا فرق اتنا ہے, تو نے چھپایا میں نے بتایا, بس تو نے چھپایا میں نے بتایا. کہنے لگا نہیں کوئی اور وجہ ہے. اچھا میں پھر اسے باتیں اور چلتی رہیں چلتے میں نے اس سے میں نے کہا کہ سورۃ والضحیٰ کا عمل ہے تیرے پاس اور تو پڑھتا ہے کام ہو جاتا ہے. ہنس پڑا, ہاتھ پہ ہاتھ مارا, کہنے ہاں ہے. میں نے کہا وہ بتا دو. بتاؤں گا. میں نے کہا بتا دو, فائدہ ہو جائے گا مجھے بھی. اچھا وہ پہلی بات وہ بھول گیا. میں نے کہا تو چھپاتا ہے میں بتاتا ہوں. باتیں ہوتی رہیں لمبی باتوں کے بعد میں نے کہا سورۃ والضحیٰ کا عمل بتا. نہیں بتایا. میں نے کہا تجھ میں اور مجھ میں فرق یہی ہے. میں سورۃ یہی والضحیٰ کا عمل, میں نے کہا یہی ہے جس کے کاف میں 9 بار یا کری. میں کہا پتا تو مجھ سے کیوں پوچھتا ہے. میں نے کہا تجھے یہ بتانا چاہتا تھا تو چھپاتا ہے میں بتاتا. تو مدد اس کے مطابق آتی ہے.
اللہ کو اپنی مخلوق اپنے بندے پسند ہیں، جو اپنے بندوں کو اللہ کی بندوں کا راحت کو سوچتا ہے، جو اللہ کے بندوں کی اندر کے درد اور مشکلات اور مسائل کو سوچتا ہے، اللہ پہلے اس کا بھلا کر دیتا ہے۔ ہو بھلا کر بھلا، ہو بھلا سو بھلے کا بھلا، بھلا کر بھلے کی جگہ بھلا ہوگا۔ اب یہ جو دعا ہے، یہ جو دعا ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اب اس کے لفظوں پہ غور کریں۔ اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اب حالانکہ آپ نے لیے پڑھ رہا ہے، اللہ ساری امت محمدیہ کو معاف کر۔ اللہم ارحم امت محمد، اللہ امت محمدیہ میں جتنے بھی ہیں سب پہ رحم فرما، رحمت فرما، مغفرت فرما۔ اللہم اصلح امت محمد، اللہ امت محمدیہ کی جتنے بھی مشکلات مسائل ہیں ان کی اصلاح کر دے، پریشانیاں دور کر دے۔ اللہم استر، اللہ ان کے پردے رکھ دے، امت محمدیہ کے پردے رکھ دے، امت محمدیہ کے پردے رکھ دے، اللہ کسی کے پردے نہ ہٹا، اللہ سب کی مغفرت فرما، اللہ پردے رکھ دے۔ اور اللہم اجبر، اللہم اجبر، کیا فرمایا؟ اللہ ٹوٹے دلوں کو جوڑ دے، جتنے دل ٹوٹے ہوئے ہیں اور دل آپس میں ٹوٹے ہوئے ہیں، آپس میں دل ختم ہو چکے ہیں، گھر ٹوٹنے والے ہیں، طلاقوں تک نوبت پہنچی ہے، یا دل ایسا ٹوٹا ہے کہ مانگ مانگ کے تھک گیا ہے، اللہ جتنے بھی ٹوٹے دل ہیں ان سب دلوں کو تو جوڑ دے، سب لوگوں کو۔ اللہم فرج، اے اللہ لوگوں کے لیے کشادگیاں کر دے، رزق کی کشادگی، صحت کی کشادگی، برکت کی کشادگی، رشتوں کے لیے کشادگی، کاروبار کے لیے کشادگی، زندگی کے سفر کے لیے کشادگی، اے اللہ لوگوں کے لیے کشادگی اور رحم کا معاملہ کر۔ اب آپ سوچیں اس ساری دعا میں ایک دفعہ بھی اپنے لیے مانگا؟ ایک درویش کے پاس ایک بندہ گیا، حضرت ولایت کا کوئی شارٹ کٹ بتائیں، بالکل آسان راستہ۔ فرمایا جب کوئی غیر مسلم بغیر کلمے کے مر جائے، کسی کونے میں منہ دے کے رو لینا، اللہ تجھے ولایت دے دے گا۔ احساس، درد، غم، اللہ کو یہ پسند ہے، اور اللہ کے ہاں اس کی قیمت ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں اس کی قیمت ہے۔ اس پورے کے پورے وظیفے میں، اس پورے کے پورے وظیفے میں، اس پورے کے پورے وظیفے میں آپ یہ دیکھ لیں ایک دفعہ بھی اپنے لیے نہیں مانگا گیا اللہم اغفر لامت محمد، اللہم ارحم امت محمد، اللہم اصلح امت محمد، اللہم استر امت محمد، اللہم اجبر، اللہم فرج، اللہم منصر، اللہ سب کی مدد فرما، اللہم اغفر لے، اللہ سب کو معاف کر دے۔ ایک چیز بھی اپنے لیے ہی نہیں مانگی۔ ایک ہے کہ مجھے دے دے، ایک ہے اس کو بھی دے دے، اس کو بھی دے دے، مجھے نہ دے، اس کو بھی دے دے، مجھے نہ دے۔ جو دوسروں کا فکر کرتا ہے، امت کے یہودی، عیسائی، ہندو، سکھ، نہ ماننے والے اور ماننے والے مسلمان، ان سب کا جو فکر کرتا ہے، اللہ اسے سب سے زیادہ بھی دیتا ہے، اللہ اسے جھکتا بھی دیتا ہے۔ یہ جو عمل ہے نا، یہ عمل عجب عمل ہے، عجب عمل ہے۔ یہ کاغذ جتنے پڑے ہیں دیکھیں کتنی تعداد میں ہیں جو مجھے دیے ہیں، یہ عمل ہے۔ امام جلیل یمنی یافعی فرماتے ہیں ہم چند دوست مل کر کوہ لبنان پر گئے تاکہ وہاں کے رہنے والے، سنا ہے کوہ لبنان میں وہاں عابد رہتے ہیں، زاہد رہتے ہیں، ابدال رہتے ہیں، شاید ہماری بھی کسی سے ملاقات ہو جائے۔ کہنے لگے ہم 3 دن تک مسلسل چلتے رہے، ہمیں کوئی ہستی نہ ملی۔ اسی دوران میں میرے پاؤں میں چوٹ لگ گئی اور میں چلنے سے عاجز ہو گیا۔ آخر میں بلند پہاڑی پر آ کر بیٹھ گیا، میرے ساتھی یہ کہہ کر کہ تم یہاں پر آرام کرو، ہم اطراف میں گھوم کر آتے ہیں کہ شاید کوئی ابدال مل جائے، کوئی درویش مل جائے، کوئی بزرگ مل جائے، اس کی ہم زیارت کر لیں، دعا کرا لیں۔ وہ دونوں چلے گئے، میں اکیلا بیٹھا رہا، شام تک نہ آئے، حتیٰ کہ رات ہو گئی، وہ نہ آئے۔ اکیلا پہاڑی اور بیابان میں تڑپتا رہا، بھوک، پیاس، دکھ، تکلیف، پاؤں کی تکلیف، پردیسی، مسافر، بیابان، جنگل۔ دوسرے روز میں نے وضو کے لیے پانی تلاش کیا تو پہاڑی کے نیچے پانی کا ایک چشمہ نظر آیا، وہاں وضو میں کے لیے کھڑا ہوا تو اثنائے نماز کسی تلاوت والے کی آواز سنائی دی۔ نماز سے فارغ ہو کر میں آواز کی طرف چل پڑا، چلتے چلتے ایک غار نظر آیا، میں دیکھا تو ایک بزرگ ہیں اور وہ بھی نابینا ہیں۔
میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب کر کے پوچھا انسان ہو یا جن؟ میں نے کہا جی میں آدمیوں میں سے ہوں، انسانوں میں سے ہوں۔ اور پھر انہوں نے حیرت سے پڑھا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں یہاں 30 سال سے ہوں اور آج تک میں نے کسی آدمی کو نہیں دیکھا۔ کتنے سال سے؟ 30 سال زندگی کے گزر گئے ہیں، آج تک ایک آدمی نہیں دیکھا۔ تم یہاں کیسے آ گئے؟ تم یہاں کیسے آ گئے؟ تم یہاں کیسے آ گئے؟ تو میں نے کہا کہ تم لگتا ہے تھک گئے ہو، تھوڑی دیر کے لیے سو جاؤ۔ میں آگے چل کے دیکھا تو غار میں 3 قبریں بنی ہوئی تھیں۔ مجھے حیرت ہوئی لیکن تھکان بہت زیادہ تھی، مجھے نیند آ گئی۔ ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو انہیں آواز دی کہ اللہ تم پر رحم کرے، اٹھو نماز کا وقت ہے۔ باوجود نابینا ہونے کے اوقات نماز کے ماہر اور واقف تھے۔ میں نے اٹھ کے ان کے ہمراہ نماز پڑھی، اس کے بعد وہ عصر تک تلاوت کرتے رہے۔ جب عصر سے فارغ ہوئے تو کھڑے ہو کر انہوں نے 3 مرتبہ یہ دعا پڑھی جو یہ دعا میں نے ابھی پڑھی ہے، صرف 3 مرتبہ پڑھی 3 مرتبہ یہ دعا پڑھی۔ عارف شاذلی ابو نعیم اصفہانی کے ساتھ لکھی ہے جب ہم مغرب سے فارغ ہوئے تو میں نے ان سے دریافت کیا یا شیخ آپ امت کی مغفرت والی یہ دعا آپ کو کس نے سکھائی؟ یہ آپ کو موتی ملا تو کہاں سے ملا؟ یہ سن کر نابینا بزرگ نے یوں فرمایا جو شخص اس دعا کو روزانہ دن میں صرف 3 بار پڑھ لیتا ہے اللہ اس کو ابدالوں میں شامل کر لیتا ہے۔ اور دنیا میں اس وقت اربوں کی آبادی ہے، کروڑوں کی نہیں، اربوں میں صرف 40 ابدال ہیں، 40 ابدال ہیں پوری دنیا میں۔ اور فرمایا جو شخص اس کو 3 دفعہ صبح شام پڑھ لیتا ہے، 3 دفعہ اس دعا کو روزانہ صرف 3 مرتبہ پڑھ لے، اللہ اس کو ابدالوں میں شامل فرما دیتے ہیں۔ پھر میں نے دریافت کیا یا شیخ آپ کو یہ دعا کس نے سکھائی؟ اتنا بتلا دیں۔ اس نابینا شیخ نے فرمایا او اللہ کے بندے، یہ ایک راز ہے، اس دعا کی حقیقت سننے کی تم میں طلب تو ہے لیکن تاب نہیں ہے، اس راز کو جاننے کا تحمل تمہارے دل میں کتنا ہو سکتا ہے؟ اتنا کہہ کر خاموش ہو گئے۔ پھر فرمایا کہ عارف باللہ شیخ ابوالحسن شاذلی فرماتے ہیں وہ دعا یہی ہے جو ابدال مانگتے ہیں، ابرار مانگتے ہیں، غوث مانگتے ہیں، ولی مانگتے ہیں، کتب مانگتے ہیں، اولیاء مانگتے ہیں، اور پھر اللہ سے جو مانگتے ہیں وہ ملتا ہے۔ میرے حضور کا فرمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فرمان جو 1 مرتبہ سورت اخلاص پڑھتا ہے اس پر برکت نازل کی جاتی ہے۔ برکت، یہی برکت ابھی کہہ رہا ہوں۔ کچھ نہ رہا، منگتا ہو گیا، کچھ نہ رہا، خالی ہو گیا، برکت نہیں تھی، کثرت تھی۔ اور جو 1 دفعہ سورت قل ہو اللہ پڑھتا ہے اللہ اس پہ کیا نازل کرتا ہے؟ اور بولو، اور جو 40,000 دفعہ پڑھے گا اور بے بہا پڑھے گا، بولو اس پہ کیا برکتیں نازل ہوں، اس پہ کیا برکتیں ہوں گی؟ جو 1 دفعہ سورت قل ہو اللہ، میرے آقا کا فرمان ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے حضور کے غلام اس کے راوی ہیں، فرمایا جو 1 دفعہ سورت اخلاص پڑھے گا اللہ پاک اس پہ برکت نازل فرماتے ہیں، اور جو 2 مرتبہ پڑھے گا اس کے اہل و عیال پہ پھر برکت نازل فرماتے ہیں۔ پہلی دفعہ پڑھے گا اس پہ، دوسری دفعہ پڑھے گا اللہ اس کے فیملی اہل و عیال پہ، اور جو 3 مرتبہ پڑھے گا اللہ اس کے تمام پڑوسیوں کو برکت عطا فرماتا ہے۔ ہاں، ایک اللہ کے ولی تھے، ان کا مکان بک رہا تھا، سب نے آ کے بولی لگائی، 1,000 کی، 2,000 کی، ایک کہنے لگا 10,000 میں دے دے، وہ بھی آ گئے، درویش تھا، اس نے کہا میرا مکان 10,000 میں تو ہے ہی نہیں، تو اتنی کیوں لگا رہا؟ کسی نے لگائی، اس نے کہا ایک تیرا مکان ہے، ایک ولی کا پڑوس ہے، تیرے ساتھ اللہ کے فلاں ولی رہتے ہیں، ان کا پڑوس بھی تو ہے، وہ جب اعمال کریں گے اس کا مجھے حصہ ملے گا، نور، برکتیں، رحمتیں، پر اس کی قیمت میں ادا نہیں کر سکتا،
اس لیے میں کہتا ہوں یہ مکان میں لے لوں، یہ پیسے تو لے لے، مجھے ان کا پڑوس ہے۔ اس لیے فرمایا جو 3 دفعہ پڑھے گا اس کے تمام پڑوسیوں کو برکت حاصل ہوگی۔ برکت جس کو مل جائے نا، اللہ سے مانگا کرے، اللہ مجھے برکت دے، میری نسلوں میں برکت دے، میری ایمان میں برکت دے، میری رزق میں برکت دے، میری صحت میں برکت دے، میری چاہت میں برکت دے، میری یعنی چاہت کون سی؟ تجھے چاہنے اور تیرے حبیب کو چاہنے۔ اے اللہ میرے قدموں میں، میرے سونے میں، میرے اٹھنے میں، میرے گھر میں، میری زندگی میں، اور قیامت تک کی میری نسلوں میں، اور حتیٰ کہ میری قبر میں بھی برکت دے۔ جو برکت والی جو قبر دے گا تو حد نظر ایسی ہوگی، اور مولا ایسی برکت دے کہ میری عزت میں برکت دے، میرے وقت میں برکت دے، وقت میں برکت دے۔ مانگے اللہ سے برکت، اللہ سے برکت مانگے۔ اور جو برکت والے اعمال ہیں، میں سدا ایک بات عرض کرتا ہوں، آج بھی عرض کر رہا ہوں، جو برکت والے اعمال ہیں ان کے متلاشی رہا کریں، تلاش میں رہا کریں۔ کس عمل میں برکت ہے، کس عمل میں برکت ہے، کس عمل میں برکت ہے، کن لفظوں میں برکت ہے، کن بولوں میں برکت ہے، کن حرفوں میں برکت ہے، کس مجمع میں برکت ہے، کس دعا میں برکت ہے، کن قدموں میں برکت ہے، کن قدموں میں برکت ہے۔ برکت کے متلاشی، برکت کے منگتے، برکت کے بھکاری۔ جو 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھتا ہے، فرمایا جو 3 مرتبہ پڑھے گا تمام پڑوسیوں کو برکت حاصل ہوتی ہے، تمام پڑوسیوں کو برکت حاصل ہوتی ہے۔ اور فرمایا جو 12 مرتبہ پڑھے اللہ جنت میں 12 محل بنا دیتے ہیں۔ واہ مولا، اتنی تیری رحمت ہے، اتنی تیری عطائیں، قیامت کے دن ایک بندہ جائے گا، ذرا غور سے سننا، اللہ پاک فرمائیں گے اتنے تیرے حج، اتنے عمرے، اتنی تسبیحیں، اتنی زکاتیں، اتنے صدقے، اتنے خیرات، اتنی عبادتیں، اتنی فلاں۔ تو اللہ پاک سے عرض کیا کہ اللہ میں اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، اللہ فرشتے کسی اور کا ڈیٹا اٹھا کے لے آئے، یہ میرا تو ہے ہی نہیں، میں نے تو نہیں کیا۔ اللہ پاک فرمائیں گے آج انصاف کا دن ہے، اس لیے انگریز نے قیامت کے دن کا نام رکھا ہے دی ڈے آف ججمنٹ، ججمنٹ ہوگی ہر چیز کی۔ آج انصاف کا دن ہے، تو نے خود نہیں کیا تھا بلکہ ذریعہ بن گیا تھا لوگوں کے لیے، ذریعہ بن گیا تھا، تو ذریعہ بنا تھا۔ انہوں نے ایک نے 10 کو بتایا، سمجھنا ذرا، 10 نے 40 کو، 40 نے 100 کو، 100 نے 200، 1000 کو بتاتے گئے، ان سب کا جتنا ملا اتنا تجھے بھی تیرے نام اعمال میں لکھا جاتا گیا، لکھا جاتا گیا، لکھا جاتا گیا، تیرے نام اعمال میں بھی اور اس کے نام اعمال میں بھی کمی نہیں ہوئی۔ ذریعہ جو تو بنا تھا، ذریعہ جو تو بنا تھا۔ حضرت امام موسیٰ کاظم سبحان اللہ فرمانے لگے ایک دفعہ، اے اللہ میری ساری نیکیاں صدیق اکبر کو دے دے۔ تو انہوں نے پوچھا کیوں؟ فرمایا اللہ کے حبیب کے بعد امت کے لیے ذریعہ وہ بنے ہیں، قیامت تک جتنی بندہ نیکیاں کرتا رہے گا، کرتا جائے گا، اس سب کا حصہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں لکھا جاتا جائے گا۔ جو 12 دفعہ پڑھے گا جنت میں اللہ اس کے لیے محل، جنت میں اللہ اس کے لیے محل، جو 12 دفعہ پڑھے جنت میں اللہ اس کے لیے محل کا انتظام فرمائیں گے، اور 12 محل اس کے لیے۔ اور اگلا بات سنو، محافظ فرشتے کہتے ہیں چلو ذرا ہم اپنے بھائی کا محل تو دیکھائیں۔ جو ارد گرد محافظ فرشتے ہیں جب 12 دفعہ پڑھے گا اور 12 محل بن جائیں گے، اور ایک محل کیسے ہوگا؟ اس میں 70,000 کمرے ہوں گے، ہر کمرے کے 70,000 دروازے ہوں گے، ہر دروازے کے اندر 70,000 غلام ہوں گے، ہر کمرے میں 70,000 کھانے ہوں گے، رنگا رنگ کی محفلیں ہوں گی۔ اللہ کے علم میں ہے کیا ہوگا اور کیا ہوگا، کیا ہوگا اور، لیکن ہے حق، اندیکھے سودے حق ہوتے ہیں۔ 70,000 محافظ فرشتے کہتے ہیں چلو دیکھیں ذرا اپنے بھائی کا محل تو دیکھیں۔ اور اگلا فائدہ سنیں، اور بڑا مبارک فائدہ، اور وہ کہ جو 100 مرتبہ سورۃ قل ہو اللہ پڑھتا ہے، 100 مرتبہ اللہ اس کے 50 سال کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، 50 سال کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور جو حقوق ہیں وہ جا کے علماء سے پوچھے اور ان کا ازالہ کرے،
اور باقی گناہ اللہ نے 50 سال کے معاف کر دیے. کتنی دفعہ؟ صرف 100 دفعہ. رشتے ایک دوسرے کو کہتے ہیں ذرا چل کے دیکھائیں، اپنے یار کا محل تو دیکھائیں، محفل تو دیکھائیں. اور جو 100 مرتبہ پڑھے گا اللہ اس کے 50 سال کے گناہ معاف کر دیتے ہیں. اللہ کہتے ہیں جا، کیوں پریشان؟ نہیں خوف نار جہیم کا کہ کرم ہے مجھ پہ کریم کا، میں مداح آل رسول ہوں، یہی آخرت کا سامان ہے. اللہ کہتے ہیں جا معاف کر دیا. اور اگر 400 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لے اللہ اس کے 100 سال کے گناہ معاف کر دیتے. حضور کی بارگاہ میں ایک نابینا خدمت میں حاضر ہوئے. حضور کی بارگاہ میں ایک نابینا حاضر ہوئے اور اپنی بینائی کی شکایت کی. حضور نے فرمایا صبر کرو، دعا کرتا ہوں. اور لگے حضور کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے، ٹھوکریں کھاتا ہوں، آپ دعا فرما دیں یہ بینائی واپس آ جائے. اچھا، آپ نے فرمایا چلو ایسا کرو، وضو کرو اور یہ دعا پڑھو جو دعا میں نے دی ہے. میں نے کئی لوگوں کو بتایا جن کی بینائی ختم ہو گئی تھی، جن کی بینائی تھوڑی ہو گئی تھی، جن کی بینائی ختم ہو رہی تھی، جن کا آنکھوں کا نور ختم ہو گیا تھا. پھر میرا ایک وجدان تھا، اس وجدان پہ میں کامیاب ہوا. میرے دل میں ایک دفعہ ایک بات آئی، میں نے کہا دل کی روشنی جس کی ختم ہو جائے اس کے لیے بھی یہ نسخہ کام کرے گا. حکیم ہوں نا، حکیم ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں فلاں بیماری پہ نسخے نے کام کیا. یہ وظیفہ میں نے آقا کا فرمان سنا، حضور کا فرمان سنا. میرے حضور نے فرمایا آنکھیں نہیں ہیں، صبر کر لو. میں حضور ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہیں، ٹھوکریں کھاتا ہوں، آپ کو عنایت فرما دیں. میرے حضور نے یہی نسخہ عنایت فرمایا، یہی وظیفہ، اور اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں. میں نے کئی لوگوں کو دیا جن کے دل کی آنکھیں ختم ہو گئی تھیں، دل کی روشنی ختم ہو گئی تھی، دل کا نور ختم ہو گیا تھا. مجھے بے شمار نے بتایا کہ ان کا دل کا نور واپس آیا ہے اور دل کی روشنی واپس آئی ہے اور آنکھوں کا سرور واپس آیا ہے. اور اگلے لفظوں میں کیا کہوں، ان کے دل کو کشف شروع ہو گیا ہے اور دل کے اندر نور بھر گیا ہے اور دل کی روشنی ہے. جب آنکھیں اندھی ہوں تو ڈنڈے اور سانپ کا پتہ نہیں چلتا، جب آنکھیں اندھی ہوں گڑھے کا آگ کا پتہ نہیں چلتا، جب آنکھیں اندھی ہوں تو پھر آگے دشمن دوست کا پتہ نہیں چلتا. اس طرح جب دل کی آنکھیں اندھی ہوتی ہیں پھر یہ پتہ نہیں چلتا کہ میری آخرت برباد ہو رہی ہے یا خراب ہو رہی اور مجھے اس میں خیر ہے یا شر ہے. اور میری شادیوں میں ہر وہ کام کر رہا جس میں کملی والے ناراض ہیں، اور غمیوں میں پھر جب آنکھیں اندھی ہوتی ہیں پھر شریکوں کو دیکھتا ہے، رشتہ داروں کو دیکھتا ہے، دوستوں کو دیکھتا ہے، دل کے شوق پورے کرتا ہے. پھر کملی والے کی نظر کو دیکھ کے حیا نہیں آتی. جب دل کی روشنی آ جاتی ہے پھر کملی والے کو دیکھتا ہے، حیا آ جاتی ہے. پھر آنکھیں بھی چھپ جاتی ہیں اور سارے تدبیریں، سارے رواج، سارے شوق ٹوٹ جاتے ہیں. میں نے تو کئی لوگوں کو دیا یہ نسخہ. یہ فضائل درود، فضائل حج سے بتا رہا ہوں. میں صفحہ نمبر 165 ہے، حضرت شیخ الحدیث کی لکھی ہوئی کتاب ہے. اور مشکلات کے لیے انوکھی چیز ہے. کوئی مشکل ہو، کوئی مشکل ہو. مسجد نبوی شریف میں پاکستان کا ایک بہت بڑا افسر تھا. میں نے اعتکاف کیا آخری عشرے کا مسجد نبوی میں. تو اعتکاف کے دوران انہیں پتہ چلا کہ طارق جو ہے وہ فلاں ستون کے ساتھ بیٹھا ہے. کوئی غالباً 18-19 سال پرانے کی بات ہے. تو میرے پاس آئے، مجھے تعارف کرایا. کہنے لگا بہت مشکل میں ہوں. اس وقت کی حکومت تھی، بہت اس حکومت کے زیر اعتاب ہوں، اس وقت کا اقتدار جو تھا، اور مجھے بہت مشکل میں ہوں. بس میں نے آخرکار مدینہ کا رخ کیا، اس کے علاوہ مجھے کوئی منزل اور راستہ نہیں ملا. تو میرے لیے دعا کریں. میں نے کہا یہاں حضور کے روضے کی طرف اشارہ کر کے میں نے کہا ان کے ہوتے ہوئے میں دعا کروں؟ میری کیا اوقات ہے، میری کیا اوقات ہے. ہاں میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں. میں نے یہ وظیفہ بتایا ہوا ہے، کہنے لگے مجھے لکھ کے دے دے. میں نے لکھا اور یہ دیا، اور میں نے عرض کیا 2 نفل پڑھے
اور گڑ گڑا کے یہ دعا مانگے، یا محمد انی اتوجہ بکا، یا محمد انی اتوجہ بکا الی ربک ان تقضی حاجتی۔ جب لفظ حاجتی بیان کریں تو دل میں اپنی حاجت بیان کریں، اپنا مسئلہ بیان کریں، اپنی مشکل بیان کریں، اپنی الجھن بیان کریں، اپنے مسائل بیان کریں۔ اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الرحمہ۔ یا محمد، سونا آپ تو محمد ایسے ہیں رحمت والے نبی ہیں، آپ کے در سے آ کے خالی جائے کوئی، یہ ہو سکتا ہے ہمیں بھی کوئی عنایت فرمائے۔ یا محمد انی اتوجہ بکا، سند کے ساتھ، حدیث کی سند کے ساتھ یہ واقعہ موجود ہے، یہ غیر مستند حدیث نہیں ہے، کوئی گھڑا گھڑایا واقعہ نہیں ہے، کوئی قصہ نہیں ہے۔ آگے سنیں، وہ نابینا آئے ایسے کہ جیسے ان کی آنکھیں آج تک ضائع ہی نہیں ہوئی تھیں، ایسے ان کی آنکھیں ٹھیک ہوگی۔ اور اس سے آگے فرمایا کہ علامہ فرماتے ہیں یہ قصہ عثمان بن حنیف کے فہم سے استدلال میں ہے کہ وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور یہ صرف ان کے ساتھ مخصوص نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس دور کا قصہ تھا، اس دور کا واقعہ تھا، دور گیا واقعہ گیا، نہیں، فرمایا قیامت تک اس کا فیض چلتا رہے گا۔ حضور کے وسیلے سے یہ فیض قیامت تک چلتا رہے گا، اور قیامت تک امت کو یہ نفع ملتا رہے گا۔ مجھے کئی بزرگوں سے اس فیض کی اجازت ہے، میں نے ایک دفعہ عمل کیا تھا، شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ بہت بڑی ہستی، صدیوں پرانے گزرے ہیں، میں نے ان کو خواب میں زیارت کی، میں نے ان سے اس عمل کی اجازت مانگی تھی، مجھے انہوں نے اس عمل کی اجازت دی تھی۔